بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 248 اور آج پانچویں قسط ہے اور پیج ہے 209. ناظرین، یہ کچھ حصہ بقیہ ہے قابل رشک کامیابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ کی. اس کا کچھ بقیہ حصہ ہے 248 اور پانچویں قسط اور پیج نمبر ہے 209. ناظرین، جس کتاب سے یہ بیان آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے الرحیق المختوم. اس کا ٹائٹل ہے. مولانا صفی الرحمان مبارک پوری اس کتاب کے رائٹر ہیں. رابطہ عالمی اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خفتہ ہنگامے ہیں میری ہستی خاموش میں، پرورش پائی ہے میں نے صبح کی آغوش میں. مضطرب ہر دم میری تقدیر رکھتی ہے مجھے، جستجو میں لذت تنویر رکھتی ہے مجھے. اس کے بعد اپنا نیزہ اٹھایا اور اپنی قوم کی محفل میں تشریف لائے. یہ ذکر ہو رہا ہے حضرت سعد نے ایسا ہی کیا. حضرت سعد کا ذکر ہے. اس کے بعد اپنا نیزہ اٹھایا اور اپنی قوم کی محفل میں تشریف لائے. لوگوں نے دیکھتے ہی کہا ہم بخدا کہہ رہے ہیں کہ حضرت سعد جو چہرہ لے کر گئے تھے اس کی بجائے دوسرا ہی چہرہ لے کر پلٹے ہیں. پھر جب حضرت سعد اہل مجلس کے پاس آ کر رکے تو بولے اے بنی عبد الشحل، تم لوگ اپنے اندر میرا معاملہ کیسا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں، سب سے اچھی سوجھ بوجھ کے مالک ہیں اور ہمارے سب سے بابرکت پاسباں ہیں. انہوں نے کہا اچھا تو سنو، اب تمہارے مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لاؤ. ان کی اس بات کا یہ اثر ہوا کہ شام ہوتے اس قبیلے کا کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت ایسی نہ بچی جو مسلمان نہ ہو گئی ہو. صرف ایک آدمی جس کا نام اسیرم تھا، اس کا اسلام جنگ احد تک مؤخر ہوا. پھر احد کے دن اس نے اسلام قبول کیا اور جنگ میں لڑتا ہوا کام آ گیا. اس نے ابھی اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہ کیا تھا. نبی اکرم نے فرمایا کہ اس نے تھوڑا عمل کیا اور زیادہ اجر پایا. حضرت مصعب حضرت اسد بن زرارہ ہی کے گھر مقیم رہ کر اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ انصار کا کوئی گھرانہ باقی نہ بچا جس میں چند مرد اور عورتیں مسلمان نہ ہو چکی ہوں. صرف بنو امیہ بن زید اور ختمہ اور وائل کے مکانات باقی رہ گئے تھے. مشہور شاعر قیس بن اسلط انہی کا آدمی تھا اور یہ لوگ اسی کی بات مانتے تھے. اس شاعر نے جنگ خندق سن 5 ہجری تک اسلام سے روک کے رکھا. بہرحال اگلے موسم حج یعنی 13ویں سال نبوت کا موسم حج آنے سے پہلے ہی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ کامیابی کی بشارتیں لے کر حضور اکرم کی خدمت میں مکہ تشریف لائے اور آپ کو قبائل یثرب کے حالات، ان کی جنگی اور دفاعی صلاحیتوں اور خیر کی لیاقتوں کی تفصیلات سنائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کامیابی کی نوید سنائی. یہ تھا ذکر ان کا. انشاءاللہ باقی کل ہوگی نیکسٹ ہماری نشست جس میں ہیڈنگ ہوگا دوسری بیعت عقبہ. پہلی بیعت عقبہ آج کمپلیٹ ہوئی. پہلی بیعت عقبہ کمپلیٹ ہوگی. اس کی 5 ویلاگ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے. نیکسٹ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ انشاءاللہ. کھلی آنکھوں سے جو کچھ دیکھتا ہوں صاف کہتا ہوں، کسی کے ڈر سے ظلمت کو ضیا کہہ دوں یہ مشکل ہے. جو طوفان کی خبر سن کر لرزتے ہیں کنارے پر، میں ایسے ہے بزدلوں کو نا خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے. یہی ایک بوریا ہے
چھین لیں درویش سے بے شک شہنشاہوں کو ذل کبریا کہہ دوں یہ مشکل ہے، خدا مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا، کسی مشکل میں ان کو مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے۔